بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنی اسرائیل کا الجرار بن کشف نامی ایک عبادت گزار شخص تھا۔ وہ دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ پچھلے پہر سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ اس کو اپنے شہر کی سب سے خوبصورت فاحشہ عورت بتوں کی پوجا کرتے دکھائی گئی اور اشارہ ملا کہ اس کو تبلیغ کرو۔ جب آنکھ کھلی تو الجرار بن کشف بہت حیران ہوا کہ میں اس فاحشہ کے اڈے پر کیسے جاؤں؟ سارے لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ خیر اس نے خواب کو اہمیت نہ دی اور دن بھر روزہ رکھا اور ساری رات عبادت کی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کو پھر وہی خواب آیا۔ لگاتار عابد کو یہی خواب 3 راتوں میں آیا تو چوتھی صبح وہ اس فاحشہ عورت کے گھر پہنچ گیا۔ فاحشہ نے جب دیکھا کہ شہر کے سب سے بڑے عالم میرے گھر آئے ہیں تو اس نے خوب خدمت کی۔ جب بزرگ عابد نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں تو تمہیں ایک خدا کی عبادت کے لیے تبلیغ کرنے آیا ہوں، تو فاحشہ کہنے لگی کہ بے شک میں بتوں کی پوجا سے اکتا گئی اور میں ایک خدا کی قائل ہوں، لیکن میں تب تک ایمان نہ لاؤں گی جب تک اللہ پاک کو خود نہ دیکھ لوں۔ وہ عابد بزرگ بہت پریشان ہوئے کہ اس عورت نے کیسی عجیب شرط رکھ دی ہے، اس کو کیسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ خیر اس عابد نے فاحشہ سے یہ وعدہ لیا کہ اب وہ دوبارہ جسم کا کاروبار نہیں کرے گی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ گھر میں فاقوں کا عالم شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس فاحشہ عورت نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ اس کی صرف ایک ہی 4 سال کی بیٹی تھی۔ ایک دن جب وہ بھوک کے مارے رونے لگی تو فاحشہ نے اپنے گھر سے تانبے کی ایک دیگچی پکڑی اور بیچنے کے لیے بازار چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دیگچی کی قیمت 2 سکوں سے زیادہ نہیں ہے۔ بازار میں وہ جس بھی تانبا ساز کے پاس وہ دیگچی لے کر جاتی تو ہر تانبا ساز اس کی دیگچی کی بجائے اس کے چست بدن کی قیمت لگاتا اور اس کو گناہ کی دعوت دیتا۔ جب وہ کسی کو دیگچی دکھاتی تو اکثر تانبا ساز تو اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیتے۔ وہ بار بار لوگوں کو بتاتی کہ وہ توبہ کر چکی ہے، اب یہ کام نہیں کروں گی۔ خیر کوئی اس کو 80 سکے تو کوئی 100 سکوں کی آفر کرواتا۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ یہ لوگ ہوس کے پجاری ہیں، بس میرے جسم کی ہی قیمت لگا رہے ہیں، جبکہ اس دیگچی کی قیمت تو صرف 2 سکے ہے۔ وہ مایوسی کے عالم میں یہ سوچتی ہوئی بازار سے نکل رہی تھی کہ یہ کیسے ایمان والے لوگ ہیں جو مجبوریاں خریدنے بیٹھے ہیں، اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں بے ایمان ہی رہوں۔ اتنے میں اچانک ایک بارش جوان لڑکا اس فاحشہ عورت کو آواز لگاتا ہے، بہن کیا اس دیگچی کو مجھے بیچیں گی؟ یہ بازار کی بالکل آخری دکان تھی۔ فاحشہ عورت نے دیگچی اس کی میز پر رکھ دی۔ اس بارش لڑکے نے دیگچی کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بنا فاحشہ کے چہرے پر نظر ڈالے 2 سکے میز پر رکھ دیے۔ اس عورت نے سکے اٹھائے اور گھر آ گئی۔ وہ اس لڑکے کے رویے سے بہت متاثر ہوئی کہ چلو کوئی تو ملا جس نے میری شکل و صورت کے نہیں بلکہ دیگچی کے پیسے دیے ہیں۔ اگلے دن اسی فاحشہ عورت نے پھٹا پرانا برقع پہنا اور نقاب کر کے اسی طرح کی ایک دیگچی پکڑی اور دوبارہ اسی تانبے کے بازار میں پہنچ گئی۔ اس نے اپنی حالت ایسی بنا لی کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ ایک غریب بڑھیا ہے۔ وہ سب تاجروں کے پاس گئی۔ وہ جس تانبا ساز کو اپنی دیگچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 2 سکے ملیں گے۔ وہ عورت کہتی 6 سکوں میں بیچوں گی، پر کوئی تانبا ساز اسے 2 سکوں سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہی لوگ کل اسی دیگچی کو 80 سے 100 سکوں میں خریدنے کے لیے تیار تھے، اور آج جب میں کہہ رہی ہوں میں ایک غریب اور میری بیٹی بیمار ہے تو کوئی مجھے اس دیگچی کے بدلے 6 سکے دینے کو تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے پجاری تو نہیں، یہ تو ہوس کے پجاری ہیں اور خوبصورت جسموں کے پجاری ہیں۔ خیر آخر میں اسی بارش خوبصورت لڑکے کی دکان پر پہنچی جس نے کل اسی طرح کی دیگچی 2 سکوں میں خریدی تھی۔ وہ نوجوان اپنے کام میں مصروف تھا کہ غریب بڑھیا کے بھیس میں اس فاحشہ عورت نے کہا میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 6 سکوں میں بیچوں گی، کیا آپ 6 سکے دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا 6 سکوں میں کیوں؟ اس عورت نے بات بناتے ہوئے کہا میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 سکے ہے۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا ماں یہ دیگچی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 80 سکوں میں خرید لوں گا۔ برقعے میں لپٹی بڑھیا عورت کا روپ دھارے اس فاحشہ نے کہا کیا تم مذاق اڑا رہے ہو؟ تانبا والے نے کہا ہرگز نہیں، میں واقعی اس دیگچی کے 80 سکے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 80 سکے رکھ دیے۔
बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई, दुआ देती हुई जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। अल-जरार बिन कशफ, जिन्होंने उस फाहिशा औरत को ईमान लाने को कहा था, और उस औरत ने यह शर्त रखी थी, जब तक मैं अल्लाह को ना देख लूँगी मैं ईमान ना लाऊंगी। वो आबिद कहते हैं कि दोनों दिन उस औरत के साथ होने वाले वाक़यात मैंने भी अपनी आंखों से देखे थे। इत्तेफाक से मैं दोनों दिन उसी बाजार में था। जब वो औरत 80 सिक्के उस नौजवान तांबासाज से लेकर चली गई तो आबिद अल-जरार बिन कशफ फरमाते हैं कि मैंने उस लड़के के पास गया और उससे कहा, बेटा, लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाजार में कमोबेश सभी तांबे वाले इस देगची को तोलते थे और 2 सिक्कों से ज्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई, लेकिन आपने 80 सिक्कों में इसे खरीदा। वो लड़का निहायत अदब से बोला, मैंने बर्तन नहीं खरीदा है, मैंने उसकी बच्ची का नुस्खा खरीदने के लिए और 1 महीने तक उसकी बच्ची की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने इसे इसलिए यह कीमत दी है कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबिद कहता है कि मैं सोच में पड़ गया। फिर उस लड़के ने कहा कि अल्लाह पाक फरमाता है, जिसने मेरे वली को तकलीफ दी मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है, और मेरा बंदा किसी चीज़ के साथ मेरा तकर्रुब हासिल करने की कोशिश करता है तो मुझे वो इससे भी ज़्यादा पसंद है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ किया। मेरा बंदा जब नवाफिल के साथ मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगूँ तो उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और जब वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ, और जब बख्शिश तलब करता है तो मैं उसे बख्श देता हूँ, और जब मेरी पनाह में आना चाहता है तो मैं उसे पनाह देता हूँ। दोस्तों, अपने आसपास नज़र रखिए, गरीबों की मदद करें, बूढ़ों का सहारा बने, और ख़ासकर बेवा औरतों और यतीम लड़कियों की दिल खोल कर माली इमदाद किया करें ताकि वो कहीं जिस्म बेचने जैसे मकरूह कामों में ना घुस जाएं। बेशक मजबूरी ही इंसान को बुराई की तरफ ले जाती है। आइए आज से ही अहद करते हैं कि हम सदका और खैरात को अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास मकसद बना लेंगे। ए अल्लाह पाक, इस वीडियो के तमाम सुनने वालों के गुनाह माफ़ फरमा दे और बरोज़े क़यामत हमारे हिसाब में नरमी फरमा। ए अल्लाह पाक, हमारी ज़िंदगी को हर किस्म के हसद और शर से पाक फरमा दे और तमाम ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी फरमा दे। नाजरीन, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। तो नाजरीन, आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।